الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله کچھ گناہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. گناہ بعض تو ایسے ہیں جن کا تعلق خواہشات سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو ہی دیوتا بنا لیا، معبود بنا لیا، تو اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، جو دل میں چاہا وہ کر لیا، جو من چاہا وہ کر لیا. یہ خواہش پرستی ہے. اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش کو روکے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ میں اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا، اور خواہش پرستی سے بچے گا، خواہش کو روکے گا، نفس کو خواہش پرستی سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو گناہ ایک تو ہوتے ہیں خواہش پرستی کی وجہ سے، ایک گناہ ہوتے ہیں حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت، دنیا کی ہائے ہائے، دنیا کی ہائے ہائے تک آدمی زندہ ہے، دنیا کی ہائے ہائے میں لگا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. چوری آدمی میں کرتا ہے، مال کی محبت میں کرتا ہے، رشوت میں لیتا ہے، مال کی محبت میں لیتا ہے، کسی کا مال کیوں چھینتا ہے، مال کی محبت میں چھینتا ہے. یہ جو مال کی محبت ہے اس کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے. عزت حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں کی نظر میں بڑا بن جاؤں، یہ کیوں بڑا بن گیا، سامنے والے کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو گالی بکتا ہے، اس کو، یہ سب کیا ہے؟ بہت سارے گناہ یہ حب دنیا کی وجہ سے ہوتے ہیں. دنیا کی محبت ہے اس کے اندر، بیمار اور حب جاہ، عزت کی محبت کہ میں زیادہ عزت والا بن جاؤں. تو یہ حب دنیا جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے انسان تکبر کرتا ہے، بڑا، میں سب سے بڑا. اسی طرح بعض گناہ وہ ہیں جیسے کہ ریاکاری ہے. آدمی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے لمبی لمبی نماز پڑھتا تاکہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، اچھا سمجھیں، اور کہیں کہ بڑا اللہ والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری کی وجہ سے بھی آدمی بعض گناہ کرتا ہے. تو یہ سب گناہوں کی قسمیں ہیں. اب ان گناہوں میں بعض گناہ بہت بڑے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. علماء نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ہر گناہ بڑا ہے. اس لیے کہ یہ نہ سوچو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، بلکہ سوچو کہ اس گناہ کے کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے.
چنگاری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی جلانے کے لیے کافی ہے، وہ چھوٹی سی چنگاری سے بھی آدمی کو تکلیف پہنچے گی، جل جائے گا۔ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا بہرحال کو کاٹے گا تو اس پر زہر تو چڑھے گا۔ تو گناہ بہرحال گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بعض گناہ وہ ہیں جو نماز کے لیے وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے کیے ہوئے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو سے بھی دھل جاتے ہیں آدمی کے گناہ۔ اور نماز پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ اس کو ہلایا، گرمیوں کے دن تھے، پتے سوکھ چکے تھے، پتے جھڑ گئے، فرمایا جس طرح سے پتے جھڑ گئے اس طرح نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز سے بھی جھڑ جاتے ہیں، وضو سے بھی دھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، پھر آدمی جمعے کے دن نہا دھو کر جا کر جمعہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ جل شانہ اس طرح سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب وہ کون سے ہیں بڑے گناہ؟ ان میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے جو معاف ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کی ہرگز معاف مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ بالکل بھی معاف نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رشتے توڑنا، رشتے اگر کوئی توڑتا ہے یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب سب گناہوں کو جمع کرنے والا، بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں شراب۔ ایک آدمی سے کہا کہ یا پھر اس آدمی کو تو قتل کر دے، یا اس عورت سے زنا کر لے، یا شراب پی لے۔ اس نے سوچا کہ قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، زنا کرنا تو بڑا گناہ ہے، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شراب پی لی اس نے، جب شراب پی لی تو وہ جو دو گناہ بچے تھے وہ بھی اس سے ظاہر ہو گئے۔ تو شراب گناہوں کو جمع کرنے والی، اس لیے شراب سے بچنا ضروری ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر لینا یہ حرام ہے، تو جوا کھیلنے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی ایسے گناہ کے کام ہیں، علماء نے فرمایا جس گناہ پر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ گناہ کبیرہ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا جس گناہ پر اللہ کی لعنت آئی، اللہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت، تو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود لینے والے پر اور دینے والے پر اور لکھنے والے پر اور گواہوں پر، ان سب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو یہ جتنے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں لعنت آئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جتنے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ان سب سے بچنا ضروری ہے. جیسے زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب گناہ ہیں. ان سب گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اب بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی سزا دنیا ہی مقرر کر دی کہ چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دو، زنا کر لیا سنسار کر دو، بہتان لگایا 80 کوڑے مارو اس کو، بہتان لگانے والے کو، تاکہ دماغ بالکل صحیح ہو جائے، آئندہ کسی کے اوپر کوئی بہتان نہ لگا. تو اسی طرح سے شراب پی لی اس کو بھی کوڑے مار دو 40. یہ سب جو ہے اس لیے سزا مقرر فرمائی تاکہ معاشرہ ہمارا پاکیزہ ہو جائے اور لوگ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ پولیس کے ذریعے اور سزاؤں کے ذریعے سے گناہوں کو نہیں روکا جا سکتا. اصل چیز اللہ تبارک و تعالی نے خوف خدا جو ہر انسان کے دل میں بٹھایا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے. خوف خدا اگر کسی کو ہو تو وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کرتے تھے تنہا، جب امیر المومنین تھے، تو یہ دیکھنے کے لیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، رات میں اکیلے تنہا گشت کرتے تھے. ایک گھر کے پاس سے گزرے تو رات کے وقت وہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے ہاتھ پر اللہ کے لیے اپنے پیٹ کی عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کو امیر مانا ہے اللہ کے لیے. اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے خوف خدا جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی کا حکم فرمایا. تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے جائے، اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچے. اگر کسی اور سے ڈر کر گناہ سے بچا تو وہ تقوی نہیں ہے. پولیس کے ڈر سے اگر کوئی آدمی گناہ سے بچا، چوری کرنے سے بچا، تو یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آدمی گناہ سے بچا. یہ جو آیت پاک میں نے پڑھی اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کا ہم کفارہ کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والی جگہ میں تم کو داخل کریں گے یعنی جنت. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے. اور آدمی اگر گناہ کبیرہ سے بچے گا تو چھوٹی چھوٹی برائیاں اگر ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ کبیرہ سے بچنے کی بنا پر وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی معاف فرما دیں گے، ان کا بھی کفارہ کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے چلو جانا، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، کتنے ہیں بڑے گناہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے کہا کہ 7 گناہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 700 بھی ہو سکتے. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الزواجر عن ارتکاب الکبائر، یعنی بڑے گناہ کرنے سے روکنے کے لیے ہے وہ کتاب. اس میں انہوں نے 80 سے زیادہ 86 گناہ گنائے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، ان سے ہم کو بچنا ہے. اور علماء نے لکھا کہ اس کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے. کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ
کہیں پر جھوٹی قسم کھانے کو، کہیں پر جھوٹی گواہی دینے کو، کہیں پر قتل کرنے کو، کہیں پر چغلی کرنے کو، جھوٹ بولنے کو، مختلف احادیث میں مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنے کو، زنا کرنے کو، بہت ساری چیزوں کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور اچھا تو یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے بچے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم ہر گناہ سے بچنے والے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ جس طرح نفلیں پڑھنے میں آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پڑھاتے تھے اور بڑی دور دور سے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ وہیں سے دہلی سے ہی حدیث پڑھنے آیا کرتے تھے اور بڑے پابند تھے سبق کے، بہت پہلے آ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ نہیں آئے اور بہت دیر میں آئے، اور جب آئے وہ تو ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی کہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے لگے چاروں طرف، معلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں۔ ارے یہ خوشبو کہاں سے لگا کر کے آ گئے؟ یہ خوشبو پوری مجلس مہک گئی، اور وہ بیچارہ اپنے کپڑوں کو ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اپنے کپڑے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ واقعی تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، تو بات کیا ہے؟ دیر سے بھی آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے آواز دی کہ ہمارے خط پڑھ دو۔ اس زمانے میں خط آیا کرتے تھے ڈاک کے ذریعے، اور سب لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جو پڑھنا جانتے تھے اسے پڑھوایا کرتے تھے۔ تو اب یہ بیچارے چلے گئے۔ اب اس عورت نے دروازے بند کر دیے اور اس نے کہا خط کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ یہ کام کرو۔ جو ہے نہیں میں تو نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے بہت پٹو گے تم اور ذلیل ہو جاؤ گے، کبھی شور مچا دوں گی محلے میں جا کر کے۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ذرا بیت الخلا جانا ہے، پھر میں آتا ہوں۔ بیت الخلا میں گئے، اور اس زمانے میں یہ فلش کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، سنڈاسیں ہوتی تھی، بہت سارا پڑا ہوا تھا، سب اس میں کوئی لیا بدل کر۔ جب آئے وہاں سے تو سولہ پیارے پاگل اس کو باہر بھگا، پھر گھر گئے، گھر پر غسل کیا، غسل کر کے کپڑے بدل کے پھر حضرت کے سبق میں پہنچے۔ ظاہر ہے کہ دیر ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اندر جو جذبہ تھا گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے نجاست کو اپنے بدن پر لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کو ایسا پسند فرمایا کہ ان کے بدن میں خوشبو پیدا کی۔ یاد جب وہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے تو پوری مجلس خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تو آدمی جس طرح سے نفل پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور تلاوت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور ذکر کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ سے بچ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گناہ سے بچنا ہے یہ بڑی آسانی سے نہیں آتا، اس کے لیے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بڑے پاپن بیلنا پڑتے ہیں، خدمت میں رہ کر سیکھنا پڑتا ہے گناہ سے بچنا، جس کا نام تقویٰ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو احسان والے ہیں۔ تقوی اور احسان کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے، تقوی اور احسان کی بنیاد پر اللہ کا ساتھ ملتا ہے، ویسے ہی نہیں ملتا۔ اس وقت جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور امت پریشان ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح لوگوں کی محنت سے نمازیں پڑھنے لگے، مسجد میں آنے لگے،
ظاہری شکل و صورت بھی بعض لوگوں نے مسلمانوں جیسی بنا لی، لیکن وہ جو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں اس کو گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی۔ انسان جب تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جس حال میں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، اور تقویٰ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دل میں ہوتا ہے تقویٰ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ قلوب العارفین معدن التقویٰ، کہ تقوی کی کھدان اللہ والوں کے دل ہے، اللہ والوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اس تقوی کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور ان کے پاس جو آدمی رہتا ہے، جو آدمی رہتا ہے اس کے اندر بھی وہ تقویٰ۔ ہمارے والد صاحب ایک دن کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور اذان ہو گئی، کہا بھائی اب بس اذان ہو گئی تو عشاء کے بعد آ گئے۔ تو اللہ والوں کے ہمارے استادوں میں بعض ایسے حضرات تھے جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے تھے، پڑھاتے پڑھاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے پاس میں بیٹھنے والوں کے اندر وہ چیز سرایت کرتی ہے کہ دیکھو ان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اللہ کا کتنا خوف ہے۔ اب ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم بالکل نڈر اور بے باک ہو گئے، اور گناہ کرنے میں انسان کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مدد فرمائے اور ہم کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔